رات کا وقت ہے، گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، صرف کبھی کبھار ہوا کی سرسراہٹ اور دور کے درختوں کی ہلکی ہلکی شاخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ریحانہ، ایک نوجوان لڑکی، اپنے چھوٹے سے شہر کے اینٹک شاپ میں کام کرتی ہے اور وہ اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے۔ ایک دن دکان پر ایک عجیب ڈال آتی ہے۔ یہ ڈال پہلے دیکھنے میں معمولی لگتی ہے، لیکن جلد ہی ریحانہ کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور سرخی نظر آتی ہے۔ ڈال کی مسکراہٹ چھوٹی اور معصوم لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے ریحانہ اسے دیکھتی ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ ڈال کسی چیز کو چھپا رہی ہے۔ ریحانہ اسے خرید کر اپنے کمرے میں رکھ دیتی ہے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جلد ہی اس کے کتے بو ڈال کو دیکھ کر بھونکنے لگتا ہے اور ڈال کے پاس بیٹھ کر اسے گھورتا رہتا ہے۔ ریحانہ کو یہ عجیب لگتا ہے، مگر وہ سوچتی ہے کہ بو شاید صرف ڈر رہا ہے۔ رات کو ریحانہ کو اچانک کسی کی ہنسی سنائی دیتی ہے، نرم، عجیب اور بے وقت۔ وہ اٹھ کر دیکھتی ہے، لیکن کمرے میں صرف ڈال ہی ہے۔ ڈال کی مسکراہٹ بدل کر ایک خوفناک ہنسی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دن گزرتے ہیں اور ریحانہ کے ارد گرد عجیب واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ چیزیں خود بخود حرکت کرتی ہیں۔ کمرے میں اچانک سرد ہوا چلتی ہے۔ آئینے میں عجیب سایہ دکھائی دیتا ہے۔ باؤ راتوں کو اچانک کمرے میں بھاگتا ہے اور ڈال کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ایک رات ریحانہ کو خوفناک خواب آتا ہے۔ ڈال کے ہاتھ اور دانت خون سے بھرے ہیں اور وہ ایک نامعلوم خونخوار جانور کی طرح بڑھ رہی ہے۔ ریحانہ چیختی ہے، لیکن آنکھ کھولتی ہے تو ڈال اب بھی کمرے میں ہے، آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گئی ہے۔ ریحانہ ڈال کو جلا دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اگلی صبح وہ دیکھتی ہے کہ ڈال کی باقیات عجیب طریقے سے دوبارہ کمرے میں موجود ہیں۔ کمرے کے اندر ہر چیز خاموش ہے، لیکن ڈال کی خوفناک ہنسی مسلسل سنائی دیتی ہے۔ اس کی خوفزدہ حالت میں باؤ اچانک کمرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ ریحانہ ہر کمرہ تلاش کرتی ہے، لیکن باؤ کہیں نہیں ملتا۔ آخر میں وہ باؤ کو باتھ روم میں تلاش کرتی ہے، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں۔ جب وہ آئینے میں اپنی ایک کاسی دیکھتی ہے تو اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے خون کے نشان ہیں اور اس کے کاندھوں کے پیچھے ایک خوفناک شے موجود ہے جو اس کے خواب کے جانور جیسی لگتی ہے۔ ریحانہ چیختی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مڑتی ہے وہاں کوئی نہیں، صرف ڈال شیلف پر موجود ہے، جس کی معصوم مسکراہٹ بدل کر خوفناک ہنسی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ریحانہ جان جاتی ہے کہ یہ ڈال معمولی نہیں بلکہ واقعی لعنت زدہ ہے۔ وہ ڈال کو جلا دیتی ہے، اس کی راکھ کو ایک جار میں ڈال کر قریبی دریا میں بہا دیتی ہے۔ لیکن اگلی صبح ریحانہ کے گھر میں اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور ڈال دوبارہ اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا یہ صرف ایک لعنت زدہ افواہ؟ ہم واقعی کبھی محفوظ ہیں یا خوف ہمیشہ ہمارے پیچھے چھپا ہوتا ہے؟